بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ولاڈیمیر بھی عدنان کے دماغ میں تھا۔ جب اس کے خیالات گڈ ہونے لگے تو وہ بری طرح جھنجھلا گیا، دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس وقت وہ ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے طلسمی آلے نے بتایا کہ شمالی ایشیا کے جنوبی حصے میں ہے، لہذا اسے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جانا چاہیے۔ اس لیے وہ PIA کی ایک فلائٹ سے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ طلسمی آلہ شیوانی کی صحیح نشاندہی کر سکتا تھا۔ ولاڈیمیر کے لیے عدنان بہت اہم تھا، اس لیے وہ شیوانی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ایسے میں اسے معلوم ہوا کہ عدنان موریشیس میں ہے، لہٰذا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسلام آباد پہنچتے پہنچتے یہ یقین ہو گیا کہ وہ بچہ موریشیس میں ہی رہے گا تو وہ پھر اسلام آباد سے فوراً ہی کسی فلائٹ کے ذریعے اس افریقی ملک میں پہنچے گا۔ لیکن وہ بچہ تو ہمیشہ ہی مایوس کر دیتا تھا۔ اس بار بھی اس کے خیالات گڈ ہونے لگے تو اس کے دماغ سے نکل آیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کب ایک خیال پر مرکوز ہونے والا تھا اور کب یہ معلوم ہونے والا تھا کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ عدنان ولاڈیمیر کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس کے پراسرار علم نے بتایا تھا کہ جب تک وہ عدنان کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ زوال کی طرف جاتا رہے گا اور اپنے ہر معاملے میں ناکام ہوتا رہے گا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اسے ہر قدم پر ناکامی مل رہی تھی۔ یک نہ شد دو شد، اب تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ کے لیے بھی عدنان لازمی ہو رہا تھا۔ وہ اس عجیب و غریب بچے کو حاصل کر کے اسے دنیا کا حیرت انگیز انسان بنانا چاہتا تھا اور اس کے ذریعے بہت سی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں اس نے آئندہ کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن یہ طے ہو چکا تھا کہ ولاڈیمیر کے بعد عدنان اب تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس وقت انابیلا ایک طیارے میں سفر کر رہی تھی۔ وہ طیارہ ترکی کے شہر استنبول سے ہوتا ہوا اسرائیل کی طرف جانے والا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ وہ استنبول میں ہی رک جائے گی اور وہیں جولیانا واٹسن کو عدنان کے ساتھ بلائے گی۔ جب تمام ٹیلی پیتھی جانے والے عدنان کے دماغ سے چلے گئے، تب اس نے جولیانا واٹسن کے دماغ میں یہ بات پیدا کی کہ اسے فوراً ہی ایئرپورٹ جا کر ترکی کے شہر استنبول میں جانے والی فلائٹ میں 2 سیٹیں ریزرو کرانی چاہیے۔ جولیانا اس کی معمولہ اور تابعدار تھی، وہ اس کے حکم کے مطابق یہی کرنے والی تھی۔ پچھلے روز انابیلا کی ماں نے خودکشی کی تھی، اس کی خاطر اپنی جان دی تھی۔ وہ ماں کی تدفین کے بعد ساری رات سو نہ سکی، پھر دوسرے معاملات میں مصروف رہی۔ دوسری صبح بھی اسے سونے کا موقع نہیں ملا۔ اب دوپہر ہو رہی تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ وہ کم از کم 2 گھنٹے کی نیند پوری کر لے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ سونے سے پہلے یہ اندیشہ تھا کہ نیند کے دوران میں عدنان کا دماغ کسی ایک خیال پر مرکوز ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت ٹیلی پیتھی جانے والے آ کر اسے اس سے چھین سکتے ہیں، لیکن انسان کے لیے کھانا پینا اور سونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیند نہ ہو تو دماغ کسی کام کا نہیں رہتا، لہٰذا وہ ذہنی طور پر نارمل رہنے کے لیے سو گئی تھی۔ سب ٹیلی پیتھی جانے والے اپنی اپنی جگہ حاضر ہو گئے تھے اور اپنی تھکن دور کر رہے تھے۔ اس انتظار میں بھی تھے کہ عدنان کا دماغ آئندہ کب ایک خیال پر مرکوز ہونے والا ہے۔ فی الحال ہنگامہ تھم گیا تھا۔ اب نہ جانے کتنی دیر بعد وہی ہنگامہ برپا ہونے والا تھا۔ تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ نے انجلی کے دماغ میں جگہ بنانے کے بعد چنڈال کو اس کے اندر پہنچا دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنانے کے بعد ساری معلومات حاصل کی جائیں کہ اس کے پیچھے کون ٹیلی پیتھی جانے والا چھپا ہوا ہے اور وہ بھارتی کابرین سے رابطہ کر کے کیوں چنڈال کے خلاف محاذرہ کر رہا ہے۔ چنڈال کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی تھی۔ وہ خود معلوم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے انجلی پر تنظیمی عمل کرنے میں دیر نہیں کی۔ جس وقت انجلی کولڈ ڈرنک سے ٹھسکا لگا تھا، اس وقت وہ ایک سپر مارکیٹ میں تھی۔ مہاراج نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا تو وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اسے اسپتال پہنچا دیا تھا۔ وہیں چنڈال نے اس پر تنظیمی عمل کیا تھا اور اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا لیا تھا۔ اس کے دماغ نے بتایا کہ ایک بار ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے امریکی سے ہوئی تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اس سے متاثر ہو گئی تھی، پھر آئندہ بھی اس سے ملتی جلتی رہی تھی۔ اسے کبھی پتہ ہی نہ چلا کہ اس بوڑھے نے اس پر کب تنظیمی عمل کر کے اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا لیا تھا۔ ویسے وہ بوڑھا امریکی بہت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے انجلی کو اپنی بیٹی بنایا تھا اور کہا تھا، چونکہ اب تم میرے زیر اثر ہوگی اور میرا راز کسی کو نہیں بتاؤ گی، اس لیے میں تمہیں اپنا نام بتا رہا ہوں۔ اس نے اپنا نام ماؤز ہنٹر بتایا تھا۔ پھر اس سے کہا تھا، میں یہاں اپنے ایک ٹیلی پیتھی جانے والے امریکی ساتھی کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ اس کا نام ٹونی جے ہے، لیکن یہاں کے ایک جادوگر چنڈال نے اسے بری طرح ٹریپ کیا ہے۔ ٹونی جے اس کے شکنجے سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ میں اسے چنڈال سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں بھارتی کابرین سے دوستی کر رہا ہوں اور تمہیں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر اس نے یہی کیا تھا۔ بھارتی کابرین کو یقین دلایا تھا کہ ہندوستان میں ایک ٹیلی پیتھی جانے والی پیدا ہو گئی ہے، وہ چنڈال کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اسے ضرور بھارتی کابرین کے قدموں میں لا کر گرائے گی۔
لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ بیچاری تو خود چنڈال کے قدموں میں آ گری تھی، اس کی معمولہ اور تابعدار بن چکی تھی۔ چنڈال نے اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد اسپتال سے نکلے گی اور اپنی کار میں بیٹھ کر ہائی وے کی طرف آئے گی۔ ناگپور کا ایک ضمنی شہر کامٹی ہے، وہ کامٹی شہر کے ایک ہوٹل میں اس کا انتظار کرے گا اور وہ وہیں پہنچے گی۔ اس نے اپنی دانست میں بہت محتاط رہ کر اسے اپنی معمولہ بنایا تھا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ بعض اوقات بہت ہوشیاری کے باوجود مات ہو جاتی ہے۔ اس نے تانترک مہاراج سے کہا، مہاراج میں نے انجلی کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا ہے، میں اسے بہت کچھ معلوم کر رہا ہوں اور اب آئندہ اس کے ذریعے بھارتی کابرین کے اندر پہنچتا رہوں گا۔ مہاراج نے کہا، مجھے بھارتی کابرین سے دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی ملک پر حکومت کرنے کا شوق ہے۔ تم ان حکمرانوں کے سروں پر بیٹھ کر حکومت کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن اس ٹیلی پیتھی جاننے والے ماؤز ہنٹر سے محتاط رہو۔ میں آپ کی کرپا سے محتاط رہوں گا، آپ اپنا وعدہ پورا کریں، میری بیٹی کو سمر سلطانہ کے شریر سے نجات دلائیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ شام ہو چکی تھی۔ فرمان نے سمر سلطانہ سے وعدہ کیا تھا کہ شام کو قاضی صاحب کے ساتھ آئے گا اور اسے نکاح پڑھائے گا۔ وہ کالیس رانی کے بنگلے میں رہتی تھی۔ فرمان قاضی صاحب کے ساتھ وہیں آ گیا۔ سمر سلطانہ نے اس بنگلے کے آس پاس رہنے والے چند مسلمانوں سے شناسائی پیدا کی تھی۔ اس نے اپنے نکاح میں انہیں دعوت دی۔ وہ سب گواہ کی حیثیت سے اور اس کے وکیل کی حیثیت سے اس شادی میں شریک ہوئے۔ اس طرح قاضی صاحب نے اس کا نکاح فرمان سے پڑھا دیا۔ انیتا نے کہا تھا کہ وہ نکاح نہیں ہونے دے گی، ایسے وقت سمر سلطانہ کے اندر ہلچل پیدا کرے گی تو وہ نکاح قبول نہیں کر سکے گی۔ لیکن فرمان نے عین نکاح کے وقت سمر سلطانہ کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ انیتا پر بھی قابو پا چکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر مچل رہی تھی لیکن کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ایسے وقت سمر سلطانہ نے نکاح قبول کر لیا۔ تانترک مہاراج جگل بٹاچاریہ سمر سلطانہ تک پہنچنے کے لیے کالے منتروں کا جاپ کر رہا تھا۔ اس کا سراغ لگاتا رہا تھا، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ سمر سلطانہ کے دماغ میں کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ شام کو جلدی کھانا پینا ہو گیا۔ دلہن اپنے کمرے میں آ گئی اور دلہا بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سمر سلطانہ کے دماغ میں پہنچ کر انیتا سے کہا، دیکھو تم کوئی شرارت نہ کرنا، جب بھی کرو گی تو میں سمر سلطانہ پر قبضہ جما کر تمہیں بھی اپنے قابو میں کر لوں گا، پھر تم بے بس ہو جاؤ گی، کچھ نہیں کر سکو گی۔ وہ بے بس تھی، مجبور تھی، کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ ایسے وقت انیتا بھی مدہوش ہونے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے فرمان اسے پیار کر رہا ہو۔ آخر وہ سمر سلطانہ سے الگ نہیں تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہی انیتا بھی محسوس کر رہی تھی۔ مختصر یہ کہ محبت کے کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب دلہن چیخ پڑتی ہے۔ اس پیار بھرے مرحلے کی وہ ایسی خوبصورت اذیت ہوتی ہے جسے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے ہی وقت وہ تانترک مہاراج کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکی۔ اس نے اندر پہنچتے ایک زلزلہ پیدا کیا۔ سمر سلطانہ تکلیف کی شدت سے حلق پھاڑ کر چیخنے لگی۔ فرمان نے رانی سے پوچھا، کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ فوراً ہی خیال خونی کی چھلانگ لگا کر اس کے اندر پہنچا تو پتا چلا کہ کسی نے زلزلہ پیدا کیا ہے اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی ہے اور اس پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ فوراً ہی سمجھ میں آ جانے والی بات تھی کہ چنڈال اپنی بیٹی کو اس کے جسم سے رہائی دلانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے ٹونی جے کو مخاطب کیا اور کہا، دوست فوراً آ جاؤ، سمر سلطانہ بڑی مصیبت میں ہے، چنڈال پریشان کر رہا ہے۔ ایک ہی زلزلے کے باعث سمر سلطانہ کا دماغ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ٹونی جے کو بلانے اور اس کے وہاں تک آنے میں جتنی دیر لگی، اتنی دیر میں تانترک مہاراج نے اس کے کمزور دماغ پر قبضہ جما لیا۔ فرمان ٹونی جے کے ساتھ واپس سمر سلطانہ کے دماغ میں آیا تو وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ ان کی سوچ کی لہروں کو نہ تو محسوس کر رہی تھی اور نہ ہی ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کی تکلیف کم کرنا چاہتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ تانترک مہاراج کے قبضے میں ہے اور وہ دونوں اس پر حاوی نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے تانترک مہاراج کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی، انہیں آنے سے روک دیا۔ پھر چنڈال سے کہا، فوراً سمر سلطانہ کے دماغ میں پہنچو، میں نے وہاں قبضہ جما لیا ہے، اب تم اس پر قبضہ جمائے رکھو، میں فرمان اور ٹونی جے سے نمٹ رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی سمر سلطانہ کے دماغ میں پہنچ کر اس سے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ انیتا نے خوش ہو کر کہا، پتا جی آپ آ گئے؟ ہاں بیٹی میں آ گیا ہوں، چنتا نہ کرو، اب تمہیں یہاں سے رہائی مل جائے گی۔ فرمان نے کہا، چنڈال تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم سمر سلطانہ کا پیچھا چھوڑ دو، میں اپنی بہتری کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے دھمکی نہ دو۔ ٹونی جی نے کہا، تم پکے شیطان ہو، مرنے کے بعد بھی دوسری زندگی حاصل کر چکے ہو، لیکن ہم تمہیں پھر موت کے گھاٹ اتار دیں گے، یہ دیکھیں گے کہ ہم کب تک تمہیں مارتے رہیں گے اور تم کب تک نئی زندگی حاصل کرتے رہو گے۔ بس بونگتے جاؤ، بونگنے والے کتے کاٹ نہیں سکتے، اس وقت بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمان نے کہا، ہم تمہیں آتما شکتی کا منتر نہیں پڑھنے دیں گے، تم اپنی بیٹی کو یہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکو گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے منتر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے تانترک مہاراج اپنے کالے عمل میں مصروف ہیں۔ وہ دونوں ہی تانترک مہاراج کے اندر پہنچ کر اسے منتر پڑھنے سے روکنا چاہتے تھے۔
ایسے وقت سمر سلطانہ نے بڑی کمزوری سے فرمان کو مخاطب کیا، فرمان پلیز کچھ کرو، نہیں تو میں مر جاؤں گی، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ فرمان نے کہا ٹونی جے تم اس مہاراج کے پاس جاؤ، میں سمر سلطانہ کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ ٹونی جے چلا گیا۔ انیتا نے ہنستے ہوئے کہا فرمان اب تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، پتا جی کے آ جانے سے مجھے توانائی مل رہی ہے اور سمر سلطانہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تم اس کے ساتھ ہمدردی تو کر سکو گے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ واقعی یہی ہو رہا تھا، وہ اس کے دماغ کو سکون پہنچانا چاہتا تھا لیکن چنڈال نے قبضہ جما رکھا تھا۔ وہ سمر سلطانہ سے صرف ہمدردی ہی کر سکتا تھا، اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کر سکتا تھا، اس سے آگے کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ادھر ٹونی جے نے تانترک مہاراج کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی، وہ واپس آ گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی تو اس نے پھر سانس روک لی۔ تیسری بار تانترک مہاراج نے اسے اپنے اندر آنے کا موقع دیا، پھر پوچھا تم کیوں بار بار آ رہے ہو؟ کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے زیر کر لو گے؟ میں تمہیں زیر نہیں کر سکوں گا لیکن منتر پڑھنے سے روکتا رہوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کیا تم مجھے نادان بچہ سمجھتے ہو؟ پہلی بار پاگل خانے میں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس وقت میں نے احتیاطی تدابیر نہیں کی تھی، اب تو بہت کچھ کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے ایک چیلے کو اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے، میرے بدلے وہ آتما شکتی کے منتر پڑھ رہا ہے، جب اس کا کام ختم ہو جائے گا تو میرا کام شروع ہوگا، وہ آخری مرحلہ ہوگا۔ اس آخری مرحلے میں انیتا کی آتما کو سمر سلطانہ کے شریر سے نکال کر لے جاؤں گا، تم سب دیکھتے اور سوچتے رہ جاؤ گے۔ ٹونی جی نے سمر سلطانہ کے دماغ میں آ کر فرمان کو بتایا کہ تانترک مہاراج کس تدبیر سے آتما شکتی کے منتر پڑھ رہا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، لیکن کیونکہ وہ سارے کام اپنے کسی چیلے کے ذریعے کر رہا ہے، ہم نے اس کے چیلے کی آواز اور لہجے کو نہیں سنا تھا، اس لیے اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ فرمان ان کی باتیں سن رہا تھا اور وہ بول رہا تھا اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس شیطان کو آتما شکتی کے کالے عمل سے کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ سمر سلطانہ بڑے ہی کرب میں مبتلا تھی، فرمان پریشان ہو رہا تھا۔ اس بار اس نے انیتا سے گڑ گڑا کر کہا میں تمہیں تمہارے بھگوان کا واسطہ دیتا ہوں، سمر سلطانہ سے محبت کرو، تمہارا جسم ہے، تم اس کے ساتھ دوستی اور محبت سے رہ سکتی ہو، اپنے باپ کو شیطانی حرکتوں سے روکو، اس بیچاری کو اتنی مصیبتوں میں مبتلا نہ کرو۔ وہ طنزی انداز میں بولی اب میری خوش آمدید کر رہے ہو، اسے دلہن بنا کر اس کے ساتھ سہاگرات گزار رہے تھے، میرا دل جلا رہے تھے، میں تمہیں روک رہی تھی کہ اس سے شادی نہ کرو، اس کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم نہ کرو، میں جلد ہی دوسرا جسم حاصل کروں گی، میرے پتا جی ایسا منتر پڑھیں گے کہ میں نئے جسم میں جا کر دماغی طور پر بھی مضبوط رہوں گی۔ چنڈال نے کہا بے شک جب میں نے اپنی بیٹی کو سمر سلطانہ کے اندر پہنچایا تو اس وقت میرا عمل مکمل نہیں تھا، اگر مکمل ہوتا تو یہ سمر سلطانہ پر حاوی رہتی، پھر یہ ایک مسلمان سمر سلطانہ نہ رہتی، تم انیتا کی حیثیت سے اسے قبول کرتے رہتے، بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں ہوگی۔ فرمان اور ٹونی جی دونوں ہی پریشان تھے، سمر سلطانہ کی بے بسی اور تکلیف دیکھ رہے تھے لیکن اسے اس کرب سے نجات نہیں دلا سکتے تھے۔ اب یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ دشمنوں کو کھوکھلی دھمکیاں دیتے رہتے یا پھر ان کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتے رہتے، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ شیطان کے سامنے جتنا بھی روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اسے رحم نہیں آتا۔ رحم کرنے والی تو خدا کی ذات ہے اور وہ خالق و معبود بہتر جانتا ہے کہ کب کس پر رحم کیا جائے اور کب کس کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے۔ فرمان اور سمر سلطانہ کے عمل قابل اعتراض نہیں تھے، انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے تھی، اور دیکھا جائے تو سمر سلطانہ کو قدرتی طور پر سزا نہیں مل رہی تھی۔ قدرتی اصولوں کے مطابق سمر سلطانہ کی موت بہت پہلے واقع ہو چکی تھی، اس کے مقدر میں جب وہ موت لکھی تھی تب ہی وہ مر چکی تھی۔ یہ تو ایک بدروح کے ساتھ زندگی گزارنے والی مدت تھی جو اب پوری ہو رہی تھی۔ اب تک سزا سمر سلطانہ کو نہیں انیتا کو ملتی رہی تھی، اور اب آئندہ بھی وہ سزا پانے کے لیے کسی دوسرے جسم میں پہنچنے والی تھی۔ شیطانی زندگی کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ آخر سمر سلطانہ کا دم نکل گیا، اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ فرمان نے ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جیسے شرمندہ سا ہو، دل ہی دل میں معافی مانگ رہا ہو، میری جان میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، مجھے یہ ناکامی ہمیشہ یاد رہے گی، میں اس دشمن کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی قبر تک اسے دوڑاتا رہوں گا۔ اس کا سر جھک گیا، بہت پہلے ہی قدرت کو اس کی موت منظور تھی، وہ بہت پہلے مر چکی تھی، مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے، اس لیے فرمان کا سر جھک گیا تھا۔ میں حیدران کے دماغ سے چلا آیا تھا کیونکہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو گیا تھا، نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد بیدار ہونے والا تھا۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر کہا ہمارے پوتے نے ہمیں تھکا مارا ہے۔ اس نے پوچھا اب کیا ہوا؟ جس نے اس عورت کے دماغ کو لاک کیا ہے اس عورت نے اس کی مرضی کے مطابق ہمارے پوتے کو نیند کی دوا کھلا دی ہے اور وہ گہری نیند سو گیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی یا خدا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہمارے پوتے پر جادو کر رہا ہے، کوئی اسے ادھر سے ادھر لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی اسے نیند کی دوا کھلا رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ اس کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں ہوں گی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جناب تبریزی صاحب کے پاس جاؤں گی، ان سے التجا کروں گی کہ وہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمارے پوتے کو تحفظ فراہم کریں۔
سونیا، میں ایک جگہ ایک اہم معاملے میں مصروف تھا۔ اعلیٰ بی بی بھی میرے ساتھ مصروف تھی۔ میں اب ادھر جا رہا ہوں، تم مجھے بلاؤ گی تو میں آ جاؤں گا۔ پھر میں اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میں نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد کے ذریعے ایک یہودی تنظیم کے سربراہ کیمرون کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ یہودی ان ہندوؤں کے ساتھ مل کر بھارت میں مسلمانوں کی تعداد کم کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر وہ ایسے مسلمانوں کی تعداد کم کرنا چاہتا ہے جو یہودی تنظیم کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں یا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کیمرون کے اندر جا کر پتہ چلا کہ اس کے گھر میں ایک اور مہمان دوست ہے جس کا نام جے پرکاش ہے۔ میں نے جے پرکاش کے دماغ میں جانا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ پتہ چلا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ اسے شبہ ہوا کہ میں چنڈال جوگیا ہوں، کیمرون کے دماغ میں چھپا ہوا ہوں اور اسے ٹریپ کرنے آیا ہوں۔ اس وقت تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جے پرکاش دراصل ٹونی جے ہے۔ چنڈال چونکہ ٹونی جے وغیرہ کے رہائش گاہ کو جانتا تھا، اس لیے وہ اپنی رہائش گاہ چھوڑ کر عارضی طور پر کیمرون کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ بہرحال اس نے کیمرون کے بنگلے میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے اندر چھپا ہوا ٹیلی پیتھی جاننے والا اسے کسی بھی وقت کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے وہ فوراً وہاں سے نکل کر ایک کار میں بیٹھ کر فرار ہونے لگا۔ تو میں نے کیمرون کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ ایسے وقت سونیا نے مجھے بلا لیا تھا اور میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ اب میں دوبارہ کیمرون کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا، یہ معلوم کرنے لگا کہ جے پرکاش کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ اس کا تعاقب نہیں کر سکا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ میں نے اس کے اندر یہ سوال پیدا کیا، کیا جے پرکاش نے خیال خوانی کے ذریعے اسے بات کی تھی؟ اس نے انکار کیا، نہیں۔ اس کے بعد میرے دماغ میں کوئی نہیں آیا۔ میں حیران ہوں کہ بیک وقت دو ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے اندر آ گئے تھے، وہ ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے تھے، اور اب میرے اندر ایک بھی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں تھی، یہ حقیقت نہ وہ جانتا تھا اور نہ ہی میں جان سکتا تھا کہ ٹونی جے یہاں سے فرار ہونے کے بعد کیمرون کے اندر آتا جاتا رہا تھا اور اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرتا رہا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے نریندر بھاسکر سے کیا باتیں کرتا رہا تھا۔ پہلے تو اسے یہ معلوم ہوا کہ کیمرون، نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد وغیرہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کے دل، گردے اور آنکھیں نکال کر ضرورت مند ہندوؤں کو عطیے کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اس طرح ہندوؤں کو نئی زندگی ملتی ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے۔ پھر ٹونی جے کو کیمرون کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ جن ہندوؤں کے سینوں میں مسلمانوں کے دل ٹرانسفر کیے گئے ہیں اور جن مسلمانوں کی آنکھیں ہندوؤں کو دی گئی ہیں، وہ سب مسلمانوں کے انداز میں سوچنے لگے ہیں اور عمل کرنے لگے ہیں، یعنی وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ بات ٹونی جے کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ اس نے کیمرون سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کا جسم اور اس جسم کے اعضاء نہ ہندو ہوتے ہیں، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی اور نہ یہودی۔ پھر ان مسلمانوں کے اعضاء جن کے اندر ٹرانسفر کیے گئے ہیں، وہ کیسے اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ کیمرون نے کہا، ایسا ہو رہا ہے، میں نے خود رامپور کے ایک ڈاکٹر سے بات کی تھی، وہ ڈاکٹر ہمارا خاص آدمی ہے اور ہمارے لیے خفیہ طور پر ایسا دھندا کرتا ہے۔ پھر کیمرون نے ٹونی جے کی مرضی کے مطابق اس ڈاکٹر سے فون پر رابطہ کیا، اس سے بات کی تو ٹونی جے فوراً ہی اس ڈاکٹر کے اندر پہنچ گیا۔ پھر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس ڈاکٹر نے 2 ہندوؤں کا تبدیلی قلب کا آپریشن کیا تھا اور مسلمانوں کے دل ان کے اندر پہنچائے تھے۔ اس نے ڈاکٹر کے اندر یہ سوال پیدا کیا، کیا ان دونوں کے دل دین اسلام کی طرف مائل ہیں؟ اس نے انکار میں کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یعنی تم ان دونوں کا چیک اپ کرتے رہتے ہو؟ بے شک میں انہیں ہمیشہ اٹینڈ کرتا ہوں اور ان کے دل کے فنکشنز کو سمجھتا رہتا ہوں، ان سے باتیں بھی کرتا رہتا ہوں۔ کیا وہ اپنی باتوں سے یہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہیں؟ اور کیا ان میں سے ایک مریض کسی مسلمان عورت سے محبت نہیں کر رہا؟ کیا اسے شادی کرنے کے لیے وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا؟ ڈاکٹر نے پریشان ہو کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر سوچا، یہ میرے دماغ میں ایسی باتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ میرا کوئی مریض ایسا نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، پھر میرے اندر ایسی باتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ ٹونی جے نے کیمرون کے اندر آ کر معلوم کیا کہ اسے یہ باتیں اور کہاں کہاں سے معلوم ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد نے اس جیسے اور بھی مریضوں کے بارے میں باتیں کی تھیں جو ہندو تھے لیکن مسلمانوں کی طرح سوچنے لگے تھے۔ کیمرون نے ٹونی جے کی مرضی کے مطابق نریندر بھاسکر سے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ ٹونی جے بھاسکر کی آواز سنتا ہی اس کے دماغ میں پہنچ گیا، پھر اس کے ذریعے تمام معلومات حاصل کرنے لگا۔ اس نے اسے بھی مجبور کیا کہ وہ پھر اس علاقے میں جائے اور ہندو عورتوں اور مردوں سے ملاقات کرے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ٹونی جے نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ گھر سے نکل کر اس علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے 2-4 ایسے مریض مردوں اور عورتوں سے باتیں کی۔ ٹونی جے ان مردوں اور عورتوں کے اندر پہنچتا گیا اور ان کے خیالات معلوم کرتا گیا۔ وہ سب الجھن میں مبتلا تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلے مسلمانوں کی طرح کیوں بولتے رہے تھے، پھر اب ایسی کیفیت کیوں نہیں ہے۔ اب تو وہ ہر طرح سے ہندو ہیں اور اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹونی جے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، پھر سنجیدگی سے غور کرنے لگا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو وہ دین اسلام کی طرف مائل تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ وہ سب ہندو ہیں اور اپنے دھرم کے مطابق ہی سوچ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔
ٹونی جے کی سمجھ میں یہی آیا کہ کوئی خیال خوانی کرنے والا ایسے ہندوؤں کے اندر پہنچ رہا ہے جنہیں مسلمانوں کے دل اور آنکھیں دی گئی ہیں۔ وہ خیال خوانی کرنے والا ایسے ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خیالات اور جذبات پیدا کر رہا ہے۔